بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ چودہ سو تیئیس ہجری کے عشرہ محرم کی 8ویں تقریر آپ حضرات حضرت علی اور جہاد کے موضوع پر سماعت فرما رہے ہیں۔ مسلسل 8 روز سے آپ انتہائی عقیدت، محبت، مودت کے ساتھ بیانات کو سنتے رہے۔ محبان اعزا کی جانب سے یہ عشرہ منعقد ہوا۔ ماشاءاللہ نوجوانوں نے بہت ہی محنت کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ اس عشرے کو تقریباً پائے تکمیل تک پہنچایا۔ کل کی آخری تقریر اور رہتی ہے یہاں، اور آپ نے خود انتظامات ملاحظہ کیے کہ انہوں نے ہر طریقے سے انتظام میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کی، حتی الامکان اپنے مہمانوں کو، عزاداروں کو ہر طریقے کی آسانی پیش کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جتنے بھی دینی روحانی کام ہوتے ہیں وہ سب آپ کے ہی تعاون سے ہوتے ہیں، اور چونکہ پروگرام اتنے قیمتی ہوتے ہیں اور اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ کسی ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے اتنے بڑے بڑے پروگرام کرنا، تو ہر طریقے سے آپ کو محبان اعزا کی مدد کرنا چاہیے، اور خصوصاً دنیا کا کوئی بھی کام بغیر رقم کے نہیں ہوتا۔ تو امید ہے کہ آپ اس طرف بھی توجہ دیں گے اور محبان اعزا کے کاؤنٹر پر یا ان کے اراکین کو کچھ نہ کچھ نظر مولا پیش کریں گے، اس لیے کہ حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ ہماری راہ میں ایک خرچ کرو تو ہم احسان نہیں رکھتے، اس کے بدلے میں 10 دیتے ہیں۔ تو اپنے کاموں میں برکت رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ حسین کی راہ میں بھی سال بسال ہر فرد، وہ کسی بھی حیثیت کا ہو، اس لیے کہ ان کی بارگاہ میں نظر چھوٹی سی ہو یا بڑی سی ہو، ہر نظر قبول ہوتی ہے۔ کسی حقیر آدمی کا تحفہ بھی وہ رد نہیں کرتے۔ شاعران کا زمانہ تھا اور حضرت امام رضا صلوات اللہ السلام علیہ کے روضے پر وقف کی طرف سے بڑے بڑے انتظامات تھے۔ امام کے روضے پہ لوگ زری میں جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ ڈال دیتا ہے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ اپنی محبت ہے کہ امام کی بارگاہ میں زری کے اندر جس کے پاس جو ہو، جو اس کی حیثیت ہو،
وہ اس میں نظر چڑھا دیتا ہے۔ کچھ لوگ تحفے لے کے آتے ہیں، بڑے لوگ جواہرات لاتے ہیں، ہیرے لاتے ہیں، سونا لاتے ہیں، چاندی لاتے ہیں، اور غریب لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ اپنی قمیص کے بٹن ہی توڑ کے ڈال دیتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں بٹن نکلتے ہیں، گھڑیاں نکلتی ہیں، جس کے پاس جو ہے۔ وہ محبت میں جب وہ زری پہ پہنچا تو وہ کچھ نہ کچھ نظر مولا کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک صحافی پاکستان سے گیا تھا، اس نے پورے روضے میں خداموں کا انٹرویو لیا۔ اس نے پوچھا کہ روزانہ یہاں کتنے چڑھاوے چڑھ جاتے ہیں؟ تو خداموں نے کہا کہ کروڑوں روپے کے ہوتے ہیں، اور دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کی کرنسی اس ذریعے سے نہ نکلے۔ کروڑوں روپے روز نکلتے ہیں، کتنا سونا چاندی زیورات نکلتے ہیں۔ اور بعض لوگ جو آفس بنا ہوا ہے امام کا، وہاں پر نذرانے دیتے ہیں۔ تو ایسے میں ایک بوڑھی عورت آئی اور وہ ایک مٹی کے تیل کا لیمپ لائی۔ اس نے کہا یہ ہماری طرف سے امام کو دے دو۔ تو تمام آفس کے لوگ ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا یہاں کروڑوں روپے کی تو لائٹ خرچ ہوتی ہے روزے پہ، یہ امام تیری مٹی کے تیل کا لیمپ کیا کریں گے؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا یہ امام کو تم دے دو، تم سے اس سے کیا مطلب کہ وہ اس کا کیا کریں گے، دے دو۔ تو آفس کا بیان ہے جو اس نے انٹرویو دیتے ہوئے صحافی کو بتایا، اخبار جہاں کا صحافی گیا تھا، خالد نام تھا اس کا، اس کو بتایا کہ ہم آڈٹ کر رہے تھے، پورے روزے کا حساب کتاب دیکھ رہے تھے، اور دوسرے دن ہم کو شاعران کے سامنے روزے کا پورا حساب پیش کرنا تھا۔ اتفاق سے رات کو ہمیں پورا حساب کرنا تھا، لیکن ایک دم سے پورے مشہد کی لائٹ چلی گئی اور پوری رات گزر گئی، لائٹ نہیں آئی۔ تو ہم لوگوں نے کہا اب کام کیسے کریں؟ تو سب نے کہا بھائی وہ ایک بڑھیا لیمپ دے گئی تھی، وہی جلا کے اسی کی روشنی میں کرو۔ تو اس کا لیمپ رات بھر روزے میں جلا اور اسی کی روشنی میں آڈٹ سارا ہوا، حساب کتاب ہوا۔ تو خداموں نے کہا کہ وہ یوں قبول کرتے ہیں، اس طرح وہ ہر ایک کا تحفہ قبول کرتے ہیں۔ تو خیال رکھیے سال میں ایک بار حسین مہمان آتے ہیں، اور آپ کے عزا خانے میں یہ بہار آئی ہوئی ہے، اور کل تک کی بہار ہے، یہ 10 دن کے محرم کی بہار۔ تو جو لوگ اہتمام کرتے ہیں ان کو ہر طریقے سے آپ تعاون پہنچائیے، ان کی مدد کیجیے، اور ضروری ہے تاکہ وہ آئندہ بھی ہمت کر سکیں کہ ایسا اشرا کرائیں، اور وہ آپ کے تعاون سے ہوگا۔ تو آپ وعدہ کریں تعاون کا، تو میں مجلس پڑھوں۔ آج کی